تو غازی آئے اور آنے کے بعد کہا آقا میں میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے غازی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا، کہا غازی تو جائے گا تو میری کمر ٹوٹ جائے گی، تو جائے گا تو میری کمر، میرے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں، سب تو چلے گئے، اون و محمد چلے گئے، قاسم چلے گئے، حبیب جیسا حبیب چلا گیا، دوست بچپنے کا دوست حبیب چلا گیا، وہب چلے گئے، عبداللہ چلے گئے، سب چلے گئے، سب تو خیمے خالی ہو گئے، اب بچہ کون ہے؟ 4-5 لوگوں کے علاوہ بچہ کون؟ اب تم بھی جاتے ہو؟ کہا مجھے جانے دیجئے، کیونکہ میری ماں نے تو اسی لیے پالا تھا کہ میں آپ پر اپنی جان نثار کر دوں۔ سرکار امام نے فرمایا تمہیں جانے کی اجازت تو نہیں دیتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ایک مرتبہ ذرا عورتوں میں دیکھ لو حالات کیا ہیں، عورتوں میں دیکھ لو حالات کیا ہیں۔ جب وہاں گئے تو دیکھا کہ علی اصغر معصوم، 6 مہینے کا معصوم بچہ۔ میں ہر سال ہر تقریر میں یہ وضاحت کر دیتا ہوں، یہاں بھی کر دیتا ہوں کہ ہم معصوم جو ہے لغوی معنی میں کہتے ہیں، جن معنی میں روافظ کہتے ہیں ان معنی میں ہم معصوم نہ کسی کو کہتے ہیں، غیر نبی اور غیر فرشتے کو نہ مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ لغوی معنی میں بے گناہ۔ تو 6 ماہ کا معصوم بچہ کبھی زبان کو باہر نکالتا ہے، کبھی مٹھی کو بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی مٹھی کو بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، زبان باہر نکالتا ہے۔ 6 ماہ کے معصوم کو کیا خبر کہ پانی بند کرنا کسے کہتے ہیں اور جنگ کرنا کسے کہتے ہیں، دشمن کسے کہتے ہیں، یہ عام بچوں کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال فطرت ہوتی ہے۔ سکینہ نے چچا کے کمر میں ہاتھ ڈالا، 7 سالہ بچی ہے سیدہ سکینہ، آگے ان کا کردار وقت رہا تو ان کا کردار بھی پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا۔ سیدہ سکینہ نے چچا کے باہوں میں کمر میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کے کہتی ہے چچا آج سے پہلے آپ کی بچی نے آپ سے جو مانگا آپ نے دیا، چچا دیکھو نا بھیا اصغر پانی کے لیے کیسے تڑپتے ہیں، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، چچا دیکھیے نا امیوں کا کیا حال ہے، پھپھیوں کا کیا حال ہے، بہنوں کا کیا حال ہے اور بچوں کا کیا حال ہے، چچا پانی لائیے نا چچا۔ غازی کو بہت سے القابات سے یاد کیا گیا ہے، قمر بنو ہاشم، ثانی علی، وہیں ان کا لقب کربلا کے بعد سقائے اہل بیت بھی ہے، سقائے سکینہ و اصغر بھی ہے۔ اور ان کے خاص بات تھی غازی کی کہ ان کی چوکھٹ پر جو آتا تھا کبھی خالی نہیں جاتا تھا، حیاتی میں بھی ظاہری حیات میں، اس لیے ان کا لقب باب الحوائج تھا، یعنی ان کی بارگاہ میں ہر مراد پوری ہوتی تھی، ہر مراد پوری ہوتی تھی۔ ابو القاسم بھی ان کا ایک لقب ہے۔ بہرحال سیدہ سکینہ نے کہا چچا بھیا اصغر کے لیے تھوڑا سا پانی لائیے گا، ہم نے جو ضد کی جملے پورے ہونے سے پہلے آپ نے ہماری ہر مراد پوری کی، ہر تمنا پوری کی، چچا اس تمنا کو بھی پوری فرما دے۔ غازی نے کہا اب میدان میں بعد میں جا کر لڑیں گے، پہلے ہم ہماری سکینہ بی بی کو اور شہزادہ علی اکبر کو پانی پلائیں گے۔ سرکار عباس نے مشکیزہ کندھے پہ رکھا، مولا کے پاس آئے، مولا نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا شہزادی سکینہ کا حکم ہے پانی لانے کے لیے، مولا اجازت دیں۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے۔ جب گئے تو چاروں طرف سے دیکھا کہ اشقیاء کا پہرا ہے، اور اس کے بعد غازی آپ نے قد سنا بھی کہ پیر زمین پہ لگے اگر زین ہٹا دی جائے تو، گھوڑے کو چارہ دے تو اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھے، یہ کیفیت، چوڑا سینہ، بڑے بڑے موٹے بازو، خوبصورت چہرہ۔ جب پہنچے اور پہنچنے کے بعد دیکھا چاروں طرف سے فرات پہ پہرا لگا ہوا ہے۔ آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں، کوئی مبالغہ نہیں، آپ کو مبالغہ لگتا ہے، کوئی مبالغہ افسانہ نہیں۔ جب تلوار چلائی مورخین لکھتے ہیں، سید نعیم الدین مراد آبادی صد اللہ فاضل سے لے کر ابن جریر طبری تک، ابن کثیر، ابن اسیر، سب نے لکھا غازی نے تلوار چلائی تو ایسے بھاگتے تھے یزیدی لشکر کے فوجی جیسے شیر کے آنے پہ بکریاں بھاگتی ہے، اور ایک ایک بار کے اندر ایسے کاٹا جیسے گاجر مولیاں کٹتی ہے۔ علی مرتضیٰ کی یاد دلائی، خیبر کا منظر یاد دلایا، احد کا منظر یاد دلایا، بدر کا منظر یاد دلایا، اور اس کے بعد دائیں بائیں ایسے گھسے، اور اس کے بعد ایک کے بعد ایک کاٹتے کاٹتے
کاٹتے جب فرات پر پہنچے، 500 لوگ ایک ساتھ فرات پر آہنی دیوار بننے کی کوشش کرتے ہیں، غازی نے ان کو بھی جہنم میں پہنچایا، اور جہنم میں پہنچا کر غازی جو ہے وہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد فرات میں اپنا گھوڑا اتار دیا، فرات میں گھوڑا اتارا، گھوڑا اتار کر خود اترے۔ اتنی ہیبت تھی علی کے لال کی کہ اب دشمن قریب آنے کے لیے تیار نہ تھا۔ آپ نے جلدی سے مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد کندھے پہ رکھا، کندھے پہ رکھنے کے بعد جو ہے پانی چلو میں لیا، اور سوچا کہ مشکیزہ ہے، پانی کی ضرورت زیادہ ہے، ہم یہاں پی لیں، اس کے بعد وہاں نہ پیئیں گے تو اتنا پانی بچے گا تو کسی کے کام آئے گا۔ غازی نے، میرے غازی سرکار عباس نے پانی کو ہاتھ میں چلو میں لیا، اور جیسے ہی لے کر کے اپنے منہ کے قریب کیا، فوراً ذہن میں آیا عباس یہی وفا ہے کہ فاطمہ کا لال پیاسا ہے اور ام البنین کا بیٹا پانی پی لے، قیامت میں حسین کے نانا کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ سکینہ کی پیاس، علی اصغر کی پیاس، ننوں کی پیاس، اور تم یہاں پانی پی رہے ہو۔ فوراً چلو جیوز فرات میں چھوڑ دیا، اور یہ بھی تاریخ میں آیا ہے، اپنے گھوڑے سے کہا میں تو اس اصغر اور سکینہ کی پیاس کی وجہ سے پانی نہیں پیتا، تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے، تو پی لے۔ گھوڑے نے سر اوپر اٹھایا اور اپنا سر یوں ہلایا۔ یہ بات کسی کو افسانہ لگے تو لگتی رہے، مگر یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں۔ اس نے سر ہلا کر گویا کہ اشارہ کیا، میرے مولا تو وفادار اہل بیت ہے تو کیا میں وفادار آل فاطمہ نہیں؟ آپ نے پانی نہیں پیا تو میں کیوں پانی پیوں گا؟ یہ ہے میرے بھائیوں داستان کربلا۔ اللہ اکبر۔ غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، خون سے لکھی گئی ہے داستان کربلا۔ اللہ اکبر۔ گھوڑے نے وفا کی، آج گھوڑا عنوان کا جو ہے وہ موضوع بیان کا موضوع بن گیا، گویا ہمیں بتایا جا رہا ہے ان سے وفا کرو گے تو تم بھی بیان کے قابل ہو جاؤ گے، ورنہ دنیا میں ہے کوئی گھوڑا جس کا ذکر کیا جاتا ہے، جس کا بیان کیا جاتا ہے؟ غازی نے دیکھا گھوڑا پانی نہیں پیتا، گھوڑے پر بیٹھے اور ایڑ لگا دی۔ اللہ اکبر۔ امام عباس کے ہاتھ میں علم بھی ہے، مشکیزہ بھی کندھے پر ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے، دشمن آنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ایک نامرد پیچھے سے آتا ہے اور آ کر کے ایسے زور کا وار غازی عباس کے بازو پہ کرتا ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں جو بھی جائز مرادیں ہیں اپنے دلوں کے اندر مرادیں لے لیں، اپنے دلوں میں مرادیں لے کر میرے غازی باب الحوائج قمر بنو ہاشم ابو القاسم سقائے اہل بیت سقائے سکینہ سقائے علی اصغر، اللہ اکبر، ثانی علی مرتضیٰ کی شہادت کو دل کے کانوں سے سنے۔ جس کو جو مراد درپیش ہو سب مراد لے لے۔ یا اللہ میں بھی جن جن لوگوں نے چٹھیاں بھیجی مجھ سے گزارش کی وہ ساری مرادوں کو تیری بارگاہ میں باب الحوائج وفا کی جان غازی عباس کے ذریعے سے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، اپنی بھی اور سب کی مرادیں پیش کرتا ہوں۔ ایک نامرد نے پیچھے سے غازی کے بازو پر ایک ایسا زور کا وار کیا کہ غازی کا ایک بازو کٹ گیا، اور اس کے بعد غازی نے فوراً دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھاما، اور اس کے بعد مشکیزہ بھی ہے، تلوار بھی ہے، علم بھی ہے، علم کو گرنے نہیں دیا، اور اس کے بعد غازی کے اللہ اکبر ایڑ لگا دی۔ کوشش ہے جلدی سے خیمہ حسینی میں پانی پہنچ جائیں، خیام حسینی میں پانی پہنچ جائیں، سکینہ کو پانی پلا دوں، علی اصغر کو پانی پلا دوں، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے، پھر بھلے دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت تھی، یہ حالت تھی۔ تھوڑا آگے بڑھے تو اس کے بعد ایک دوسرے نامرد نے میرے غازی کے بازو پر دوسرا ایسا زبردست وار کیا کہ دوسرا بازو بھی کٹ کے گرا۔ غازی نے اپنے منہ میں علم بھی پکڑا اور مشکیزہ بھی پکڑا۔ دانتوں سے جس نے مشکیزے اور علم کو پکڑا ہو اسے میرا غازی عباس کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ روح علی پر کیا گزری ہوگی یہ تو علی مرتضیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بنو ہاشم کا قمر تیزی کے ساتھ دوڑ کر خیام حسینی کی طرف جا رہے تھے، ایسے میں شمر لعین کی ملعون آواز نکلی کہ اس سے پہلے کہ اہل بیت کے خیمے میں پانی پہنچے
مشکیزے پہ تیر چلا دیا جائے. بھوکے پیاسے آتے ہیں تو ایسے لڑتے ہیں کہ کسی کے چھکے چھڑا دیتے ہیں. اگر پانی پی لیں گے تو تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائے گی, تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے. ایسے میں ظالموں نے چاروں طرف سے بازو کٹنے کا فائدہ ناجائز اٹھایا اور چاروں طرف سے تیروں کی برسات کر دی. اللہ اکبر. چند تیر آ کر کے مشکیزے پر لگے اور مشکیزے کو چیرتے ہوئے حضرت عباس کے بازو میں پیوست ہو گئے. ایک کے بعد ایک پے در پہ تیر مشکیزے کو چیرتے ہوئے حضرت غازی کے سینے میں لگ رہے تھے اور پانی زمین کی طرف آ رہا تھا. خیمہ حسینی کو دور سے دیکھتے ہیں اور پانی گرنے پر پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں. کسی ظالم نے کہا کہ عباس موت کو سامنے دیکھ کر رو رہے ہو, بڑے بہادر بنتے ہو. کہا موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں, اس لیے رو رہا ہوں کہ اپنی سکینہ کی ہر مراد پوری کی. آج باب الحوائج کہلانے والے عباس نے اپنی آقا زادی کی ایک مراد پوری نہیں کر سکا اور اس کے بغیر دنیا سے جا رہا ہوں, یہ کہا. اور کہنے کے بعد سر پہ تیر لگا, بازو پہ تیر لگے, سینے پہ تیر لگے. حضرت عباس کے کو چکر سا آیا اور چکر آنے کے بعد غازی گھوڑے سے زمین کی طرف آئے. اس کو تصور میں لائیں کیا دین کے لیے قربانیاں ہیں. جب کوئی اوپر سے نیچے گرتا ہے تو اپنے ہاتھ کو سہارا بناتا ہے تاکہ چوٹ زیادہ نہ آئے. وہاں تو پہلے سے بازو کٹ گئے تھے, بازو پہلے سے کٹ گئے تھے. غازی کو جب تیر پر تیر لگے, چکرانے لگا سر, تو غازی زمین پر آئے. اللہ اکبر. اور جب غازی زمین پر آئے تو بلند آواز سے پکارا, یا مولا ادرکنی, میرے مولا میری مدد فرمائیں. امام نے دور سے ایک مدھم سی آواز کربلا کے اس ہنگامے میں سنا. اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور گھوڑے پہ سوار ہو کر کے, اس لیے کہ کافی دور کا فاصلہ تھا جہاں غازی عباس جو ہے وہ تڑپ رہے تھے اور آواز لگا رہے تھے. گرد و غبار ابھی چھٹا نہیں تھا. امام نے جو ہے وہ تیزی کے ساتھ وہ سفر طے کیا اور وہاں پہنچے تو راستے میں دیکھا, ہائے ہائے, راستے میں دیکھا ایک بازو کٹا ہوا پڑا ہے. اس بازو کو اٹھا کر, اس لیے کہ پہچان گئے اتنے موٹے نرم اور نازک خوبصورت سے بازو علی کے ثانی غازی عباس ہی کے ہو سکتے ہیں. اسے سینے سے لگا کے رو پڑے اور اس کے بعد گھوڑا چھوڑ دیا اور تیزی کے ساتھ دوڑے. دوسرا بازو کٹا ہوا ملا, اس کو بھی اٹھایا اور اس کے بعد جب غازی تک پہنچے تو غازی آنکھیں بند کر چکے تھے. اور اللہ اکبر, آپ نے دشمن کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹایا. ہٹانے کے بعد جیسے ہی وہاں پہنچے, گرد و غبار چہرے کا صاف کیا, اپنی گود میں غازی کو رکھا. 4 شعبان 26 ہجری کو یاد کریں اور اس کے بعد 10 محرم 61 ہجری کو یاد کریں. وہی گود ہے جب پہلی مرتبہ دنیا میں آئے تھے. حسین ابن علی کی گود تھی. آخری مرتبہ دنیا سے جا رہے ہیں, حسین ابن علی کی گود ہے اور گود میں بیٹھے, آنکھیں بند ہے. اس وقت گود میں آئے تھے تو آنکھیں بند تھی, اب گود میں آئے تو آنکھیں بند ہے. حسین ابن علی کی آنکھوں کو, حسین ابن علی کی آگوش میں گود میں آنکھ کھولی تھی. اب میرے مولا حسین نے چہرے کا غبار صاف کیا, گرد صاف کیا. قاضی نے آنکھیں کھول کر کے دیکھا, مسکرا دیا, مسکرا دیا. امام نے کہا جا رہے ہو؟ جی مولا جا رہا ہوں. مولا آپ راضی ہیں؟ مولا آپ راضی ہیں؟ امام نے رو کے کہا تجھ سے راضی نہ تو کس سے راضی؟ کیا میں نے اپنی ماں کا دودھ کا حق ادا کر دیا؟ زہرا کی دعا کا حق ادا کر دیا؟ مراد زہرا پوری ہو گئی؟ امام نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے. اس کے بعد غازی نے کہا مولا ایک گزارش, ایک عرضی ہے, اگر مان لے تو بڑی مہربانی. کہا کیا؟ کہا مولا جو بھی شہید ہوتا ہے آپ اٹھا کر اس کو خیمے میں لے جاتے ہیں, میری شہادت کے بعد مجھے یہی چھوڑ کر جائیں, خیمے میں مت لے جانا. غازی کیوں؟ مولا میں سکینہ سے اور اصغر سے وعدہ کر کے نکلا تھا کہ
پانی لاؤں گا. اب آپ میرا لاشا اٹھا کے لے جائیں گے تو مولا ان کی آس ٹوٹ جائے گی مولا, وہ بے چین ہو جائیں گے مولا, اس لیے یہ میری لاشے کے ساتھ جو کرے سو کرے, آپ مجھے اٹھا کے مت لے جانا مولا, اور سکینہ کو اطلاع مت کرنا کہ میری شہادت ہو گئی. اتنی عرضی ہے مولا, اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کی کرم نوازی ہے. اتنا کہا اور کہنے کے بعد پھر کہا مولا اب میں چلتا ہوں, کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بابا علی مرتضیٰ, امی سیدہ فاطمہ, نانا جان حوض کوثر پہ میرا انتظار کر رہے ہیں, اب میں چلتا ہوں. امام نے کہا تیری تو مراد پوری ہو گئی, میری بھی تو مراد پوری کر دے. کہا مولا کہیے. کہا کہ عباس تو نے وفا کا حق ادا, کائنات میں تجھ جیسا وفادار بھائی کسی کو نہیں ملا. میری تمنا یہ ہے کہ دنیا سے جاتے جاتے ایک مرتبہ مجھے بھیا کہہ دے, تاکہ میں فخر کروں کہ تجھ جیسا بھائی مجھے بھیا کہتا تھا. ایک بار مجھے بھیا کہہ دے. قاضی نے آنکھیں امام کے چہرے کی طرف کی اور مسکراتے ہوئے کہا بھیا. آواز ردیا گئی, ردیائی آواز سے بہت ہلکی زبان میں کہا بھیا, اور بھیا کہہ کے آنکھیں بند کی, سر لڑک گیا. امام نے کہا عباس تیرے چڑھنے سے میری کمر ٹوٹ گئی. یہ محاورے کے طور پہ صرف نہیں کہا, بلکہ جب عباس غازی کے لاشے کو, ان کے سر کو زمین پہ رکھا تو زمین پہ رکھ کر امام حسین سے چلا نہیں جا رہا تھا. مورخ لکھتا ہے کہ حسین جب اپنے خیمے کی طرف گئے تو اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے ٹو گیا. شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا کیا ہوا؟ کم و بیش 70 لاشیں اٹھائی, کمر پہ ہاتھ نہیں رکھا. عباس غازی کی کیا شان ہے کربلا میں, میرے غازی کا کیا مقام ہے. حسین ابن علی میرے مولا کے نزدیک کیا عظمت ہے. اپنی کمر پہ ہاتھ رکھ کر کے جب خیمے کی طرف کہنے لگے ابا جان کیا ہوا؟ سینے سے لگا کے کہا بیٹا میری کمر ٹوٹ گئی. بابا کس نے کیا کیا؟ تیرے چچا عباس شہید ہو گئے. عباس چچا شہید ہو گئے. لیکن خواتین کو نہ کہنا یہ بات ہو رہی تھی کہ شہزادہ علی اکبر نے کہا بابا اب تو کوئی رہا ہی نہیں, آپ اور ہم ہیں, بیمار زین العابدین ہے, ننھا علی اصغر ہے, اور کوئی ہے بھی نہیں. بابا میں بھی جاؤں گا کربلا کے میدان میں, اور میں بھی جام شہادت نوش کر لوں. بابا مجھے بھی اجازت عطا فرمائے. مولا نے کہا اتنا امتحان نہ لیا جائے میرا, میں کتنے صدمے سہوں. ابھی عباس کا صدمہ, ابھی عباس کی شہادت کو چند لمحے نہیں بیتے, اب آپ کہتے ہیں کہ آپ میدان میں جاؤ گے. 18 سال کا جوان بیٹا, ہم شبیہ پیغمبر, ہم شبیہ پیغمبر. مولا حسین کہتے تھے کہ جب ہمیں نانا جان کی یاد آتی تو ہم شہزادہ علی اکبر کی زیارت کرتے ہو, ایک دم ہم شبی, حضور کے ہم شبی, ایسے ہم شبی اللہ اکبر کہ حضور کی یاد آ جائے, آواز نکلے تو حضور کی آواز کی یاد تازہ ہو جائے. اتنے خوبصورت, اتنے حسین, اتنے جمیل. بابا میں نے بھی جانا ہے. نہیں بیٹا میں کافی ہوں تمہاری طرف سے, یہ میری جان کے دشمن ہے بیٹا, یہ جب مجھے پائیں گے تو تم لوگوں کو کچھ نہیں کہیں گے, تم لوگ چلے جاؤ یہاں سے. نہیں بابا ہم نے تو جانا ہے, بابا ہمیں جانے دے, شرمندہ نہ کرے. بابا سیدہ فاطمہ کا واسطہ مجھے جانے دے. امام نے بیٹے کو سینے سے لگایا, رو پڑے. ذرا غور کیجئے, سوچئے, اللہ نے آپ کو بھی اولاد دی ہے,
اللہ آپ کی ہم سب کی اولادوں کو سلامت رکھے. کیا قربانیاں ہیں دین کی خاطر، شریعت کی خاطر، مذہب کی خاطر، قرآن کے تحفظ کی خاطر، ملت کی خاطر، مسلک کی خاطر. حضرت امام نے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کے فرمایا شادی کا دولہا تو اپنی اولادوں کو سبھی بناتے، آ میرے لال میں تجھے شہادت کا دولہا بناؤں. اور ہم شبی یہ پیمبر مولا شہزادہ علی اکبر کو میرے امام نے اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا، امامہ باندھ کر ڈھال دی، تلوار دی اور کہا جاؤ خواتین کو آخری سلام کر لو. یہ آخری سلام کر لو. اس جملے پہ غور کریں. بچے گھر سے نکلتے ہیں. میں سوچتا ہوں شہزادہ علی اکبر کی شہادت تو میں پہلے سے پڑھ رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، لیکن جب مجھے خود کو اولاد ہوئی تو احساس ہوا کہ شہزادہ علی اکبر کی شہادت کی گہرائی کیا. بچے جب گھر سے نکلتے ہیں نا تو جب تک گھر میں لوٹ کے نہیں آتے دل نہیں لگتا. اگر کبھی گھر سے فون آ جائے کہ بچہ جھولے سے گر گیا تو تقریر میں مزہ نہیں آتا، کھانے میں دل نہیں لگتا. سوچتا میرے امام ہمارے بچے تو جا کے آنے والے، آپ کا تو جا کے آنے والا ہی نہیں تھا، وہ بھی 18 سال کا بیٹا. میں اکثر سوچتا ہوں کسی کا بیٹا ماں کے مشابہ، کسی کا بیٹا باپ کے مشابہ، کسی کا بیٹا بھائی کے مشابہ، یہ رسول اللہ کے مشابہ تصویر مصطفیٰ علی اکبر. علی اکبر تصویر مصطفیٰ، میرا مرشد، میرے امام کا شہزادہ علی اکبر شہزادہ، ہم شبیہ رسول، ہم شبیہ پیغمبر. کہتے جاؤ آخری سلام کر. امیوں کو آخری سلام کر. جب آخری سلام کرنے کے لیے گئے بیبیاں کر کیا سکتی تھی، صبر و رضا کا مجسم تھی. سیدہ سکینہ پکڑ کر بھائی کو کہتی بھیا آپ نہ جائیں نا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا. بہن کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھپھی کو پکڑایا، سکینہ کو تھامو اور اس کے بعد جب چلے تو گھوڑے پہ بٹھایا. مجھے امام غزالی کا وہ فقرہ یاد آیا کہ امام غزالی نے سورہ یوسف کی تفسیر میں لکھا تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائی لے کے جا رہے تھے تو یعقوب علیہ السلام ان کو پکڑ کے اپنی گود میں دباتے تھے اور بولتے تھے اس کو مت لے جاؤ، اس کو مت لے جاؤ. تو یوسف علیہ السلام بڑی معصومیت سے کہتے ہیں ابا آپ کہتے ہو سب بھائی میں تجھ سے زیادہ محبت ہے، لیکن یہ کیا محبت ہے؟ سارے بھائیوں کو کھیلنے کی اجازت ہے اور ہمیں پکڑ کے دباتے ہو اور جانے سے منع کرتے ہو. تو تب یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا میرے لال یہ میری محبت کا احساس تجھے اس دن ہوگا جب تیرے جیسا خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوگا اور اس کے بھائی اس کو کھیلنے کے بہانے سے کنویں میں ڈالنے کے لیے لے جائیں گے، مارنے پیٹنے لے جائیں گے. اس وقت جو تیرے دل پہ گزرے گی وہ میرے دل پہ گزر رہی ہے میرے لال. اللہ اکبر. شہزادہ علی اکبر جا رہے ہوں گے تو مولا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی. یعقوب کا بیٹا تو یوسف علیہ السلام ہے، بے شک پیغمبر ہے، ان کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا، لیکن امام حسین کا بیٹا شکل کے اعتبار سے ہم شبیہ مصطفیٰ ہے. کیا دل نے کہا ہوگا، کیا دل کی کیفیت ہوئی ہوگی، کیا حال ہوا ہوگا. لیکن بس میں اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب گھوڑے پہ بٹھایا اپنے بیٹے کو اور علی اکبر جا رہے تھے تو مولا حسین کہہ رہے تھے علی اکبر میرے لال ایک بار پلٹ، ایک بار پلٹ. ایک کسی کو نہیں کہا. یہ باپ اور 18 سال کے بیٹے کا مکالمہ ہے کربلا میں جاتے وقت. ایک بار پلٹ. علی اکبر نے اپنا محروق چہرہ اپنے بابا کی طرف کیا اور پھر مولا نے اللہ سے کہا اللہ میرا بیٹا میں تجھے سونپتا، میرا بچہ میں تجھے سونپتا. اور مولا علی اکبر گئے اور جب میدان میں پہنچے، مورخ لکھتا ہے کہ جب میدان میں پہنچے تو شہزادہ علی اکبر نے رجز پڑھا انا علی ابن الحسین ابن علی، میرا نام علی ہے، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں. نحن اہل البیت اولا بن نبی،
ہم اہل بیت نبی سے رشتے اور قرابت میں سب سے زیادہ قریبی ہے. اور آگے کے جو رجزی اشعار پڑھے ہیں وہ تو میں پڑھتا ہی نہیں، اس لیے کہ جو پڑھا ہے اس کا جواب ہی نہیں، غضب ہے وہ. اللہ اکبر. پھر اس کے بعد فرمایا حل من مبارز، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ پورا لشکر ہزاروں کی تعداد میں تھا، سب نے برچھیاں، بھالے، تلواریں زمین پہ ڈال دیا، سب نے زمین پہ ڈال دیا. اور زمین پہ ڈالنے کے بعد جب شمر نے کہا نامردوں اس بچے سے کیا ڈر رہے ہو اور اس سے کیوں نہیں لڑتے، تو کہا شمر حد ہو گئی، ہم نے رسول اللہ کے جو چہرے کے خد و خال سنے ہیں، ہم تو وہ ساری رانائیاں یہاں دیکھ رہے ہیں. حمید ابن مسلم کہتا ہے علی اکبر کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ علی اکبر کے چہرے کی انوار سے کربلا کا ذرہ ذرہ چمک اٹھا تھا. اتنا حسین و خوبصورت چہرہ. مسلمانوں آپ تاریخ پڑھیے، میری بات صرف سن کر کے بات جو ہے وہ اگر آپ کو یقین نہیں کرنا ہے کوئی بات نہیں، لیکن تاریخ پڑھیے، ابن جریر کو پڑھیے، ابن کثیر کو پڑھیے، ابن اسیر کو پڑھیے، حیات الخفا کو پڑھیے، ان بزرگوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے تو پتہ چلے گا کربلا کا ذرہ ذرہ چمک ہے. اور آج بھی جن کے دل ایمان کی روشنی سے منور ہے، کربلا میں جا کے دیکھو ان چہروں کی چمک آج بھی تمہیں نظر آئے گی. اللہ اکبر. اس لیے کہ قبرستان کو معلّہ نہیں کہا جاتا، قبرستان کو معلّہ نہیں کہا جاتا، انوار کی جگہ کو معلّہ کہا جاتا ہے. یا تو ہم نے خدا کے انوار سے روشن عرش کو معلّہ جانا ہے، یا پھر مصطفیٰ جان رحمت کی انوار اور ان کی انعال کی انوار سے روشن ہم نے کربلا کو معلّہ جانا ہے. یا تو عرش معلّہ ہے یا تو کربلا معلّہ ہے. وہ خدا کے نور سے جگمگا رہا ہے، یہ مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کے نور سے جگمگا رہا ہے اور قیامت تک جگمگاتا رہے گا. مصنفین لکھتے ہیں کہ شہزادہ علی اکبر نے جس وقت تلوار چلائی وہ تو آنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ تلوار نیزے زمین پہ رکھ کے کہتے تھے کہ یہ جو ہے ہم ان سے نہیں لڑیں گے، یہ تو چہرہ مصطفیٰ ہے، یہ نبی نہیں ہے، یہ تو آل پیغمبر علی کا، علی ابن حسین، حسین کا بیٹا یہ علی اکبر ہے. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. پھر ان ظالموں کو کہا کہ اٹھاؤ تلوار لڑو. اب بھی کسی میں ہمت نہیں تھی. شہزادہ علی اکبر ان میں گھس گئے. سید المفسرین حضرت صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی اور ابن جریر اور سارے بزرگوں نے لکھا کہ اللہ، اور استاد زمان مولانا حسن بریلوی نے بھی لکھا کہ اللہ اکبر، ایسی تلوار چلائی، میں منا پہ گھسے، میں سرا پہ گھسے، قلب میں گھسے اور گاجر مولیوں کی طرح کاٹے. اور کاٹنے کے بعد اس کے بعد جب پیاس نے شدت کی تو پھر شہزادہ علی اکبر واپس پلٹے. واپس آئے تو اپنے بابا سے کہتے ایک بار درود شریف پڑھ لیں. ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھ لیں بلند آواز سے. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ایک بار سب مل کے پھر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم بالہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں سب مل کر. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول. ایک بار پھر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین. ایک بار پھر نبی اور آل نبی پر سب جھوم جھوم کے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلاما علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین. پلٹ کر کے جب واپس آئے تو اپنے بابا سے کہتے ابا جان بہت پیاس لگی. اس لیے کہ مولا حسین خیمے کے باہر کھڑے ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے، یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرا شہزادہ کیسے لڑ رہا. ایک باپ اپنے بیٹے کی کارروائی کو اور کارگزاری کو دیکھ رہا تھا. جیسے ہی شہزادے نے کہا ابا بہت پیاس لگی تو آپ نے کہا بیٹا پانی پلانے کے لیے تو اس وقت نہیں ہے، البتہ جو ہے نانا جان کی ایک انگوٹھی میرے پاس ہے، نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک انگوٹھی میرے پاس ہے، وہ انگوٹھی اپنے منہ میں رکھ لو،
تم کو کچھ تسلی مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اللہ اکبر، غازی حضرت شہزادہ علی اکبر منہ میں نانا جان کی انگوٹھی رکھ کر پھر گئے، پھر کہا حل من مبارز، کون میرے مقابلے کا ہے بھیجو۔ اب کی مرتبہ جس وقت مبارز طلب کیا تو پہلے سے پلان ہو چکا تھا، ایک کام کرو مقابلے کے لیے بھیجو۔ تو مقابلے میں کون جائے گا؟ تو اس زمانے میں 10,000 جس کو تنخواہ ملتی تھی حکومت کی طرف سے، وہ پہلوان جس کا نام طارق تھا، طارق، شام اور یمن میں اتنا بڑا پہلوان نہیں تھا۔ طارق کو کہا تو جا۔ طارق نے کہا یہ بچہ ہے، میں اس سے نہیں لڑوں گا۔ وہ کہا ابھی تو نے دیکھا کوئی مقابلے میں جاتا نہیں، نامردو، تم سب، تمہاری عورتیں بیوہ ہوگی، تمہارے بچے یتیم ہوگے، جاؤ۔ تو جیسی طارق نے کہا دیکھ اگر میں جا کر کے ہم شبیہ پیغمبر نواز رسول کو ختم بھی کر دوں تو آخرت برباد میری ہوگی۔ ان لوگوں کو یہ احساس تو تھا آخرت برباد ہو، لیکن دنیا کی لالچ میں اتنا ڈوب گئے تھے۔ بہت بدترین ہے دنیا کی لالچ۔ دنیا کی لالچ اندھا کر دیتی، بہرا کر دیتی ہے۔ یہ آج جو دنیا کے اندر جرائم اور پاپ ہیں وہ دنیا کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ دنیا کی محبت جب اہل بیت کا غدار کر دے، قرآن کا غدار کر دے، رحمان کا غدار کر دے، یہ دنیا کی محبت ہے۔ انہیں پتا تھا نماز میں جن پہ درود پڑھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ یہی لوگ ہیں، ان کے سوا اور کون ہو سکتا ہے۔ لیکن دنیا کی مال کی محبت، آج مال ہی کی تو محبت ہے کہ لوگ شراب کے دھندے کرتے ہیں، مال ہی کی تو محبت ہے لوگ گانجا بیچتے ہیں، مال ہی کی تو محبت ہے لوگ سود کھاتے ہیں، مال ہی کی تو محبت ہے لوگ اللہ اکبر جو ہے زنا کے دھندے کرتے کرواتے ہیں، یہ مال کی مگر سن لو اللہ رسول کے ساتھ غداری کرو گے مال کی محبت میں تو بہت دن تک کے دنیا سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ کربلا سے سیکھو، دنیا کی محبت میں ڈوب کر قرآن و رحمان سے غداری کرنے والے، حرام دھندے کرنے والوں، حرام کاروبار کرنے والوں، جرائم پیشہ لوگوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو جیسے وہ عبرت بن گئے۔ اگر تم نے عبرت حاصل نہیں کی تو تم بھی عبرت بن جاؤ گے۔ بہنوں سے بھی کہتا ہوں دنیا کی محبت میں نفس کی خواہشات کے لیے بے پردہ نہ گھومو، جرائم کی طرف نہ جاؤ، حرام کاموں کی طرف نہ جاؤ۔ ذرا غور تو کرو، کیا یزید کے گھر کی عورتوں کا ذکر منبر پہ ہوتا ہے؟ نہیں، عیش کرنے والی عورتوں کا ذکر منبر پہ کوئی نہیں کرتا۔ فاقہ کرنے والی متقیہ سیدہ زینب کے ڈنکے پوری دنیا میں بجائے جاتے ہیں۔ منبر پر کسی کی ماں کا نام نہیں لیا جاتا، حسین کی ماں کا نام منبر پہ خطبے میں لیا جاتا ہے۔ اس وقت تک خطبہ جمعہ پورا نہیں کیا جاتا اس شاہ کے یہاں جب تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، ورنہ سیدہ کے علاوہ اور بھی کوئی عورت ہے، ارے ساری عزت والی عورتیں سر آنکھوں پر ہے، لیکن اللہ اکبر اتنے بڑے بڑی ہستیوں کے ساتھ جس کائنات کی خواتین کے اندر سب سے بڑی ہستی کا نام جمعہ کے دن منبر پہ لیا جاتا ہے اسے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ کہتے ہیں، جس کے گھر میں 3 مہینے تک چولہا نہیں جلا، جس کے چکی چلاتے چلاتے ہاتھوں میں گڈھے پڑ گئے تھے، جس کی چادر میں 17 پیون تھے، 16 تو کپڑوں کے پیون تھے، ایک پیون اونٹ کے چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ بتایا کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے، کپڑوں کی اہمیت نہیں ہے، قیمتی گھروں کی اہمیت نہیں ہے، قیمتی کھانوں کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اس کی ہے کہ تقوی کی وجہ سے کون اپنی اللہ کو راضی کرتا ہے، کون اپنی اللہ کو راضی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شہزادہ علی اکبر کے سامنے جب طارق آنے لگا تو طارق نے کہا اگر نواز رسول کو شہید کر کے اپنی آخرت بھی برباد کروں تو تو دے گا کیا؟ تو اس ظالم نے کہا موصل کی حکومت، تم جھوٹ بولتے ہو، قسم کھاتا ہوں موصل کی حکومت دوں گا۔ کیا ثبوت ہے؟ میری انگوٹھی لو، موصل کی حکومت دوں گا، دلواؤں گا۔ عمر صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ جیسے ہی گیا شہزادہ علی اکبر نے ایسے زور کا وار کیا اس کی کمر پہ، 2 ٹکڑے کر دیا۔ علی اکبر شہزادہ 2 ٹکڑے۔ تاریخ ہے، اگر ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تحقیق کرو، تاریخ پڑھو، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے۔
میں تو شہادت بیان کرتے ڈرتا ہوں کہ مجھے بھی مولا حسین کے سامنے منہ دکھانا ہے. میں بار بار ان کے مزار پہ جاتا ہوں تو وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, کوئی مبالغہ کر دو تو ناراض نہ ہو جائے, اس لیے میں ڈر کے بیان کرتا ہوں. ہاں مجھے لوگوں کا خوف نہیں ہے, مجھے تو ان آقاؤں کا خوف ہے جن کا خانہ آزاد غلام ہے. شان گھٹے تو جرم مجرم اور مبالغہ ہو جائے تو مجرم. بہت تلوار کی دھار پہ چلنے کے برابر یہ شہادتیں پڑھنا. یہ شوق نہیں ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن انہی کی مدد سے یہ کام پورا ہوتا اور ہوگا انشاءاللہ. شہزادہ علی اکبر نے ایک بار میں 2 ٹکڑے کیے. طارق کے 2 ٹکڑے کیے. اس کا بیٹا گالی دیتے ہوئے عمر بن طارق وہ آیا, مولا نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے. اس کا بھائی طلحہ ابن طارق جب آیا تو آپ نے اس کی گردن کو پکڑ کر مروڑا. یہ تاریخ ہے, ابن جریر ابن کثیر. کیا طاقتور 3 دن کا بھوکا پیاسا جوان ہے, لڑ کر کے واپس جا کر کے انگوٹھی منہ میں لا کر کے چوس رہا ہے اور گردن پکڑ کے موڑ دی ہے اور وہ مر گیا ہے. آپ غور فرمائیے, خاندان علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا. یہ شیروں کا گھرانہ ہے. اور یہ بات اس لیے بیان ہو رہی ہے, او گٹکا کھا کے شراب پی کے نشہ کر کے بزدل جوانوں, بزدلی سے نکلو اور تقوی اختیار کر کے یہ بہادری حاصل کرو. مرگن غذائیں کھا کے طاقت نہیں ملتی. خوف خدا اور عشق مصطفیٰ اتنی پاورفل چیز ہے کہ 3 دن کے بھوکوں پیاسوں کو بھی وہ طاقت عطا کی جاتی ہے کہ تاریخ کے انمٹ نقوش کے اندر ان کی تاریخ محفوظ ہو جاتی ہے. شہزادہ علی اکبر پھر پلٹے اور پلٹنے کے بعد کہا بابا بہت پیاس لگی. حالانکہ ایک نام پھر رہ جاتا, ایک سے اور لڑا تھا, اس کا نام ہے مصرع بن غالب. یہ بھی بڑا پہلوان تھا مصرع بن غالب. اس کو بھی 2 ٹکڑے کیا. پلٹ کر رہی. اب بتانے میں بہت آسان ہے لیکن کیا ہوگا تو جو تھکن ہوگی وہ تو آپ جانتے ہیں. پلٹے اور پلٹ کے بابا بہت پیاس لگی ہے. اب مولا حسین نے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے کہا جب مجھے پیاس لگتی تھی نا سفر میں اور پانی نہیں رہتا تھا تو نانا مجھے اپنی زبان چساتے تھے. میرے لال میرے قریب آ. شہزادہ علی اکبر کو مولا حسین نے اپنے قریب کیا, قریب کر کے سینے سے سینہ قریب کیا اور اپنی زبان شہزادہ علی اکبر کے منہ میں ڈالی. شہزادہ علی اکبر اپنے باپ کی زبان چوسنے لگے. اللہ اکبر. 3 دن کے بھوکے پیاسے باپ کی سوکھی زبان 3 دن کے بھوکے پیاسے شہزادے نے چوسی, اور چوسنے کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال ہو گئی تسلی. بابا ہو گئی تسلی. کہا جاؤ اب آخری سلام ہے, اب ہماری تمہاری ملاقات اس انداز میں نہیں ہوگی, جاؤ. اچھا بابا میں چلتا ہوں, آخری سلام لو. اس کے بعد گئے. پلان ہو چکا تھا اس سے ایسے لڑیں گے تو یہ کسی کو جانے نہیں دے گا. چاروں طرف سے گھیر لیے گئے. جاتے ہی ایسے تیروں کی بارش ہوئی کہ شہزادہ علی اکبر خون میں لہو لہان ہو گئے. وہ سفید سے مراد گورے گورے نازک سے جسم پر جتنے تیر لگتے تھے تو ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے سفید مخمل پر گلاب کی پنکھڑیاں بکھیر دی ہو. ایسے زخموں کو زخم بھی عیب پیدا نہ کر سکے. شہزادہ علی اکبر کے جسم میں زخم کے خون کی پھواریں نکلتی تھی تو گورے جسم پر ایسا لگتا تھا جیسے چاند پر کسی نے گلاب کی پنکھڑی بکھیری ہو. حسن بڑھتا ہی جا رہا تھا, بڑھتا ہی جا رہا تھا. ابن عساکر کی روایت کے مطابق ایک ظالم نے ایسے تان کر کے نیزہ سینے میں مارا کہ دل کو چیرتا ہوا, سینے کو چیرتا ہوا پیٹھ کی طرف نکلا. شہزادہ علی اکبر جس کے دل میں جو جائز مرادیں ہیں سب مرادیں لے کر کے شہزادہ علی اکبر کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں. شہزادہ علی اکبر جیسے
اللہ اکبر، سینے میں، سینے کے بعد دل پر اور پیٹھ سے نکلا نیزہ، تو امام علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، آواز لگائی بابا میری مدد فرمائے، بابا میری مدد فرمائے۔ یہ دیکھا اور دیکھ کر کے آپ دوڑ کر کے میدان میں گئے، تلوار چلائی، دشمنوں کو ہٹایا، ہٹانے کے بعد وہ چاہتے تھے کہ شہید کر دیں شہزادے کو، لیکن اس سے پہلے مولا پہنچے۔ پہنچنے کے بعد مورخ لکھتا ہے کہ شہزادے کے پاس پہنچے، سینے کے اندر نیزہ دل کو چیرتا ہوا پیٹھ کی طرف نکلا ہے، شہزادہ علی اکبر پیروں کو گرم ریت پر رگڑ رہے ہیں۔ ایسے میں میرے مولا نے سر اٹھایا، بیٹے کا گود میں رکھا، گرد و غبار صاف کیا، باپ کے ہاتھ کی ٹھنڈک جب محسوس کی تو آنکھیں کھولی، اور آنکھ کھول کر بابا بہت تکلیف ہو رہی ہے، بابا میرے سینے سے نیزہ نکال دے، بابا بابا اگر آپ مجھے چند قطرے پانی پلا دے بابا، میں پھر جا کر ان کے چھکے چھڑا دوں بابا، میں انہیں مار ڈالوں بابا، آپ مجھے پانی پلا دیں۔ سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا میرے لال اب پانی ساقی حوض کوثر سے مانگو، مجھ سے نہیں، اور رہی بات نیزہ نکالنے کی تو میں ابھی نیزہ نکالے دیتا ہوں، تیری تکلیف دور کیے دیتا ہوں۔ پھر یہ ہے ابن عساکر لکھتے ہیں کہ امام نے سر زمین پہ رکھا تپتی ہوئی ریت پہ، اور سر رکھنے کے بعد 56 سال 5 مہینے 5 دن کی طاقت کو آپ نے اکٹھا کیا۔ تصور میں لائے 56 سال کا باپ 18 سال کے کڑیل جوان بیٹے کے سینے سے نیزہ نکالنے کے لیے کھڑا ہے، اور جیسے ہی جھک کر کے نیزہ کھینچا ہے، ابن عساکر کہتے ہیں نیزے کی انی پر امام علی اکبر کے دل کا ٹکڑا باہر آ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نیزے کی انی پر شہزادہ علی اکبر کے دل کا ٹکڑا باہر آ گیا۔ امام نے اس کو دیکھا، دیکھ کر اتنے غمگین ہوئے، اور جب ادھر نظر کی تو شہزادہ علی اکبر شہید ہو چکے تھے۔ کہتے ہیں آسمان کی طرف نظر اٹھا کے بہت روئے، بہت روئے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روئے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے روئے، اور رو کر کہتے ہیں آسمان کی طرف دیکھ کر 56 سال کی پوری زندگی کی کمائی علی اکبر کی شکل میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لے۔ میری پوری زندگی کی کمائی ہے مولا، میری پوری زندگی کی کمائی ہے مولا، اس کو قبول کر لے۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا ہے، جو فقرہ کہا ہے، تاریخ میں موجود ہے، کہا علی اکبر تیرے جانے کے بعد زندگی پہ مٹی ہے، دنیا پہ مٹی ہے۔ یہ امام کے فکر کیا محبت ہے بیٹے سے، تیرے جانے کے بعد دنیا پہ مٹی ہے، زندگی میں۔ پھر کہا اللہ اس قوم کو قتل کرے جس نے تجھے قتل کیا، اور بیٹے کا لاشا اٹھا کے لایا، خیمے میں کوہرام مچ گیا۔